सदा शाद रहे, आबाद रहे वतन हमारा, ऊंचा रहे सब्ज हिलाली परचम हमारा। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकारीब। दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और पांचशाला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा। और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में जल्द कमी का ऐलान। चंद रोज में 5 साला मुआशी प्रोग्राम कौम के सामने पेश करने का इंदिया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली बिल से अवाम परेशान हैं। वादा करता हूं महंगाई और बिलों में कमी के लिए जान लड़ा दूंगा। 77 साल का सफर काबिले रश्क नहीं रहा। आज हम सबको मुहासबे की जरूरत है। इससे सबक हासिल करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना होगी। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में मिल्ली नगमे पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने भी बच्चों के साथ कौमी परचम लहराते हुए मिल्ली नगमे गाए। तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, वफाकी वज़रा समेत आला हुकूमती शख्सियात की शिरकत। शहबाज शरीफ फ्रंट सीट की बजाय कौमी हीरो के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। यौम आज़ादी पर वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब। वज़ीर आज़म ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़रा, कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी शिरकत। गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब, अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया, रवायती पगड़ी पहनाई, तलवार तोहफे में दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीत कर कौम को खुशी फराहम की। मुल्क में खेलों के फरोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमीज बनानी चाहिए। अरशद नदीम ने कहा कि ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की थी। वतन वापसी पर इतनी मोहब्बत देने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए जेब से 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबियारी रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे। याद रखें, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। जंग रवायती हो या गैर रवायती, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। सिपा सालार का पाकिस्तान के दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए कहा, डिजिटल दहशतगर्दी की मज़मूम कोशिश की जा रही है। रियासती इदारों में अवाम में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा।
مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیف کی قوم کو آزادی پر مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے پرمسرت دن پر صاحب بصیرت بانیوں اور بہادر سابق فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا بے لوث جذبہ اور قربانیاں آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اقدار کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی، مسلح افواج کے سروسز ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی تقریب کا انعقاد، اعلیٰ افسران کی شرکت۔ مسلح افواج کے بہادر سپوتوں نے قومی پرچم کو سلامی دی۔ یہ پرچم ہماری سرفرازی کی علامت ہے، یہ پرچم بلند ہے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہیں، اس پر جان قربان کرانا اعزاز کی بات ہوگی۔ پرچم کشائی تقریب کا پیغام۔ خیبر پختونخوا میں بھی یوم آزادی کی تقریبات، پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے افسروں اور جوانوں کا ملکی دفاع کے لیے ہر قربانی کا عزم۔ پاکستان کا 77واں جشن آزادی، لاہور کے واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، رینجرز کی شاندار پریڈ، دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل۔ شیر دل جوانوں کے قدموں کی دھمک اور وطن کی حفاظت کے جذبے کی چمک نے حاضرین کا لہو خوب گرمایا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حضوری باغ لاہور میں جشن آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرچم کشائی کی۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہم زندہ اور پائندہ قوم ہیں، اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستانی قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہ وطن جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اقلیتوں کا بھی۔ مریم نواز خصوصی بچوں سے بھی ملی، ان کے ساتھ ملی نغمے بھی گائے۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس پنجاب میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پرچم کشائی کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ نفرتیں پھیلانے والوں نے مسائل نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی ساتھ تھے۔ سول سیکریٹریٹ پشاور میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرچم کشائی کی، کیک کاٹا اور پودا بھی لگایا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ قیام پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں تھیں، متحد ہو کر آگے بڑھیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جاری حکومت اور آئین توڑنے والے مبارکباد کے حقدار نہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ پشین میں بھی جشن آزادی کے رنگا رنگ تقریب، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا پشین میں 50 بستروں پر مشتمل اسپتال کی تعمیر، مڈل اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دینے کا اعلان، کہتے ہیں تعلیم و صحت صوبائی حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی۔ کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، کشمیریوں اور پاکستانیوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے راولاکوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم نے
پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کا جشن شجرکاری کر کے منایا. رہنماؤں نے پودے لگائے. موسمیاتی تبدیلی سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا. خالد مقبول صدیقی کا بیان. فاروق ستار نے کہا شجرکاری مہم سیزن کے علاوہ بھی جاری رہے گی. مصطفیٰ کمال کے مطابق درخت لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف. صدر مملکت نے 104 پاکستانی اور غیر ملکی افراد کو اعزازات عطا کرنے کی منظوری دے دی. ذوالفقار بھٹو شہید کو نشان پاکستان. ارشد ندیم کو ہلال امتیاز. مراد صدپارہ کو ستارہ امتیاز عطا کرنے کی منظوری. اعزازات 23 مارچ 2025 کو خصوصی تقریب تقسیم اعزازات میں عطا کیے جائیں گے. ملکی اتحاد، سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے پرعزم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا. صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آزادی کی قدر کو جاننا ہے تو غلام قوموں سے جانیے. ملک بھر میں یوم پاکستان کے رنگ نمایاں. شہر شہر پر وقار تقریبات. چمن میں باب دوستی زیرو لائن پر بلوچستان کا سب سے بڑا قومی پرچم لہرایا گیا. 60 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا پرچم لہرایا گیا. پاک فوج کے تعاون سے پنجاب کے نوجوانوں نے برزل پاس پر سبز ہلالی پرچم بلند کیا. نوجوانوں نے 13,808 فٹ بلندی پر 200 فٹ لمبا قومی پرچم لگایا. پاکستان کا 77واں جشن آزادی. بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا. ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے قومی پرچم لہرایا اور کیک کاٹا. پاکستان زندہ باد کے نعرے ملی نغموں نے سما باندھ دیا. امریکہ، برطانیہ، چین، UAE اور دیگر ممالک میں بھی تقریبات. آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم کے لیے تہنیتی پیغام. کہا پاکستان اور روس کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں. عوامی مفاد اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے ہمارے تعمیراتی تعلقات مزید فروغ پائیں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی پاکستانیوں کو یوم آزادی پر مبارکباد. کہتے ہیں 77 برس سے ہمارے عوام کا رشتہ ہمارے تعلقات کی بنیاد ہے. آئندہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری مزید گہری ہوگی. خوشیوں بھرا قومی تہوار. ہر چہرہ خوشی سے سرشار. پاکستان نے آزادی کی 77 بہاریں دیکھ لی. کراچی تا خیبر، گوادر تا گلگت رونقیں ہی رونقیں. گھروں، محلوں اور بازاروں کی سجاوٹ دیدنی. ہر سو چراغاں، سبز ہلالی پرچموں کی بہار. پاکستانیوں کا جوش و خروش عروج پر. بچے، بڑے اور خواتین سب آزادی کے رنگ میں رنگ گئے. نوجوان آزادی کا جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے. منچلوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں CBD والٹن پروجیکٹ کا دورہ. تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. ڈرین اور سڑک کے تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت. مریم نواز کہتی ہیں والٹن روڈ ڈرین اور سڑک کے تعمیراتی معیار کو یقینی بنایا جائے. والٹن روڈ کی 3 لین رویا سڑک ستمبر میں کھول دی جائے گی. جنوبی وزیرستان میں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 بہادر جوان شہید ہو گئے. شہداء میں حوالدار نثار حسین، نائک راشد گل، نائک عرفان اللہ اور سپاہی عثمان رفاقت شامل. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب جھڑپ ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ کا شہداء کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ خوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے والے سپوت قوم کے ہیرو.